ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حج کی تیاری میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حج کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج میں حجاج کرام کو ہر قسم کی معاونت و سہولت یقینی بنائی جائے۔ حج تیاریوں سے متعلق جامع بریفنگ تیار کر کے آئندہ چند روز میں پیش کی جائے۔ شہباز شریف نے معاونین حج کے انتخاب کے طریقہ کار، ذمہ داریوں اور دیگر انتظامات پر بریفنگ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حجاج کرام کو حج سے متعلق تربیت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے حج ڈیوٹی پر اچھی شہرت کے قابل افسران تعینات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ معاونین حج کے انتخاب کے طریقہ کار میں شفافیت اور میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نیو گوادر ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ گوادر ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت کا آغاز ہو گیا۔ پہلی کمرشل پرواز کراچی سے گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ پرواز PK503 46 مسافروں کو لے کر گوادر پہنچی۔ ایئرپورٹ پہنچنے والی پرواز کو واٹر سیلیوٹ کیا گیا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے نیو گوادر ایئرپورٹ پر پہلی کمرشل پرواز کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر بھی وہاں موجود تھے۔ گوادر ایئرپورٹ اب ایئر بس اور بوئنگ طیارے لینڈ کر سکتے ہیں۔ نیو گوادر ایئرپورٹ سی پیک کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 4 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ گوادر ایئرپورٹ جدید ترین کنٹرول سسٹم سے لیس ہے۔ ایئرپورٹ کی تکمیل دسمبر 2024 میں ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ کا رقبہ 4300 ایکڑ پر محیط ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ میل عبور کرنے پر سب کو فخر ہے۔ یہ منفرد اور عالمی معیار کا منصوبہ ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں تعاون پر چین کے مشکور ہیں۔ اس ایئرپورٹ سے ملازمتیں پیدا ہوں گی اور اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بلوچستان میں ترقی کی راہیں کھلیں گی اور یہ منصوبہ چینی اور پاکستانیوں کی محنت سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے بھی نیو گوادر ایئرپورٹ اہم کردار ادا کرے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت نے PTI کے مطالبے پر سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم نے PTI کے تحریری مطالبات کے جواب تیار کر لیے ہیں۔ مذاکراتی ٹیم نے تحریک انصاف کے مطالبات پر شق وار جواب تیار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے تحریر کردہ جواب میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں۔ 9 مئی مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے حکومت کے تحریری جواب میں PTI سے کہا گیا ہے 26 نومبر سے متعلق لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ براہ راست آپ کو سینٹ لیے چلتے ہیں جہاں اجلاس جاری ہے اور سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سب کے سب چل رہے ہیں۔ جہاں تک جس ادارے کا میرے بھائی نے ذکر کیا ہے اس ادارے کے ساتھ کچھ اور متعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ ان متعلقات کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن UK سے ہوئی، میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ ایک کلیم یہ ہے کہ جی وہ ریاست کا پیسہ تھا، دوسرا کلیم یہ ہے جی کہ نہیں وہ ملک ریاض صاحب ہی کا پیسہ تھا جو ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کا نقطہ نظر ٹھیک ہو یا دوسرے کا ٹھیک ہو، لیکن چند چیزیں، چند سوالات تو اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ اگر ہم نے یعنی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے ملک صاحب کو کوئی رعایت نہیں دی، ان کا وہی حق جو انہیں وہاں کی ایجنسی نے دیا وہ انہیں ہم نے دے دیا، اور ہماری کوئی ذرہ برابر رعایت نہیں تھی، ذرہ برابر پشت پناہی ہم نے نہیں کی ملک صاحب کی، ذرہ برابر کوئی ان کے ساتھ معاملات ہم نے نہیں کیے۔ تو پھر ملک صاحب نے، جن کو میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کاروباری آدمی ہیں، اور کاروباری آدمی ایک ایک پائی، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ انہوں نے 500 کنال زمین، 500 کے لگ بھگ کنال زمین کیوں دے دی ایک ایسے ٹرسٹ کو جو جسے جنم لیے ہوئے ابھی 4 دن نہیں ہوئے تھے؟ کس خوشی میں دے دی؟ پھر ایک سیکنڈ سر، میری بات سن لیں۔ پھر 240 کنال زمین، محسن عزیز صاحب پلیز، جی
240 कनाल ज़मीन फ़रद शहज़ादी नामी एक ख़ातून को बनी गाला में, ये सारा इस फैसले में लिखा हुआ है, वो किस खुशी में दे दी, क्यों दे दी? अगर उन्होंने कोई रियायत नहीं ली थी तो क्यों दे दी? ये चंद सवालात हैं। अभी मेरे दोस्त ने बार बार कहा जी कि एक पाई का फ़ायदा नहीं उठाया, एक पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया। ये जो सैकड़ों कनाल अराज़ी है, ये पता नहीं पाई में मिलती है या पैसे में मिलती है या डॉलरों में मिलती है या पाउंड्स में मिलती है या रुपयों में मिलती है, लेकिन इसकी कोई कीमत है ना, इसकी कीमत है और बहुत भारी कीमत है। और फिर जो ट्रस्ट बना जनाबे चेयरमैन, वो ट्रस्ट वजूद ही नहीं रखता इस वक्त। ये मैं बताता हूँ, 2020 के अंदर या 2021 के अंदर इन्होंने एक कानून बनाया और 1882 का जो एक्ट है उसे मनसूख कर दिया। कहा कि सारे ट्रस्ट नए सिरे से 2020 में रजिस्टर होंगे। ये ट्रस्ट वाहिद इस्लामाबाद का ट्रस्ट है जो रजिस्टर नहीं हुआ, आज तक रजिस्टर नहीं है। लिहाजा ये सारी ज़मीन, ये सारी जायदाद अब किसी ट्रस्ट की मलकियत नहीं है, ये दो शख्सियात की मलकियत है, खान साहब की मलकियत है और उनकी एहलिया की। इसके 4 ट्रस्टी थे जो 2 फारग कर दिए गए, 2 फारग हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ 2 रह गए हैं और 2 इसके मालिक बन चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उसके लिए किरदार व अमल चाहिए, उसके लिए सिर्फ सलवार कमीज़ नहीं चाहिए, उसके लिए लबो लहजा चाहिए, उसके लिए तर्ज़ अमल चाहिए, उसके लिए उस उसवाए हसना की तलकीन चाहिए जो हुजूर ने दिया था। ये सलवारों और कमीज़ों से नहीं आती। आप इस सारे मुकदमे के अंदर ये जो पैसा आया है, ये जो ज़मीनें आई हैं, मैं उन अंगूठियों का और हीरों और जवाहरात का जिक्र नहीं कर रहा, ये वो चीज़ें हैं जो इस केस के अंदर आई हैं, मौजूद हैं, बरसरे ज़मीन है, हवाई नहीं है, खलाई नहीं है। अगर इनका रिश्ता जाके जुड़ता है एक ऐसे इदारे के साथ जिसको आप कहते हैं जी कि वो कोई यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, वो अब भी एक कॉलेज है, एक ग्रेजुएट कॉलेज है जो लाहौर के एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ये क्या कोई आप देवबंद खोलने जा रहे थे, आप कोई अलीगढ़ खोलने जा रहे थे? ये क्या है? 4 सालों के अंदर अगर 200 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 2 डिसिप्लिन है सिर्फ। तो कहने का मतलब ये। और फिर एक और बात, वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों के जाल बिछा सकता है। ये ट्रस्ट का जो काम होता है ये वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। जैसे खान साहब नहीं थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम कर लिए, जैसे ईदी ने कर लिया। अब जो हुकूमत में होता है वो पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियाँ खोल सकता है, उसे इख्तियार है। उसे क्या पड़ी है कि वो इस तरह की एक ऐसे शख्स के साथ मिल के, जिसको वो रियायत देते हैं, उसके साथ मिलके उसके पैसे से एक इदारा खड़ा करे। तो इसलिए इसको इस आँख से ना देखें, इसको इज्तमाही तौर पर देखने की कोशिश करें। और जो ये फैसला कल आया है इसको पढ़े गौर से, इसके हक़ाइक़ पे नज़र रखें। ये वाहिद केस है जिसमें कोई हवाई खलाई चीज़ नहीं है, सारी की सारी बातें ज़मीन पे मौजूद हैं, फिलवाकई मौजूद हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि किसी की किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी दीनी तालीम से कोई दुश्मनी है, ना नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से किसी को बुग़्ज़ है। ये चीज़ें ना लाएं बीच में। सियासत है तो सियासत ही रहने दो। तो मैं ये गुजारिश करूँगा शिबली भाई से कि वो इसको सियासत की आँख से ना देखें या मज़हब की आँख से ना देखें, इसको एक ऐसे वक़ूआ के तौर पर देखें जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है और रूनुमा हुआ है। और हमारी पूरी तारीख के अंदर पहली दफ़ा इस तरह का केस सामने आया, किसी वज़ीर आज़म के दौर में नहीं आया है। थैंक यू सर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा, मदारिस दीनी तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिस ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। सैकड़ों कनाल अराजी किसी ट्रस्ट नहीं, बानी PTI और उनकी अहलिया के नाम है। मुल्क भर में 20,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है 7 रोज़ में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि अगली पेशरफ्त क्या होगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हम समझते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के बजाय बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी ने कहा है ज़राए के हवाले से मीडिया में आने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर और डिमांड के जवाब में अपना मौक़िफ़ रद्द कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा यह खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। उनका कहना था इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। उन्होंने कहा हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, हम मुल्क के रखवाले हैं। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि आज होनेहार स्कॉलरशिप्स का आखिरी डिवीज़न है। स्कॉलरशिप्स की तकसीम आज ख़त्म हो जाएगी। बहुत जल्द लैपटॉप्स और ई बाइक्स लेकर आपके पास आऊँगी। चाहती हूँ बच्चे अच्छी सवारी पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाएँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की दरखास्तें आ रही हैं, हमारा भी कुछ सोचें। मेरा दिल है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेकर जाऊं। पाकिस्तान में झूठ का एक सैलाब भी आया है। सोशल और डिजिटल मीडिया ने चीज़ों को आसान कर दिया है। मरियम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जब 4 साल कोई काम ना किया हो तो आखिर में आप कहते हैं वो चोर है, आग लगा दो, घसीटो। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ गया होता है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स नहीं दिए। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स के सर फाड़ने की आदी हैं। अलीमा खान का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सजा इसलिए सुनाई गई कि डील कर लें। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि वो कोई डील नहीं करेंगे बल्कि मुकदमात का सामना करेंगे। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है। सबको समझ आ गई है सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज़ उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं जो चोरी, डाका, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उनका कहना था आपने कह दिया है अलकादर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें जहां सीरतुन नबी पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज इस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। क्या पता नहीं था कि आपको ख्वाब मरियम नवाज अब अपना रही हैं। कोई बात नहीं, इनको अभी थोड़ा सवाब कमा लेने दें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। लाहौर में तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि जहां मर्जी अपील करो, बानी पीटीआई कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पीटीआई हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए हैं कि फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बानी के वकील से मुकालमे के दौरान कहा अगर आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को आपको बताना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। जिस पर वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं सिर्फ एतराज़ात दूर करने आया था, आप मेरिट पर बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि क्या पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था। हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्ज़ामात का बताएगा।
پہلے بھی انتخابات دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کا معاملہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذر عباس کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ریگولر بینچز کے اختیارات کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے مقدمے میں فریق کے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے۔ وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ کراچی سے صرف اسی کیس کے لیے آیا ہوں، لیکن کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ عدالت نے آج کے لیے کیس مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ججز کمیٹی اجلاس کا، حالانکہ میں تو ججز کمیٹی کا ممبر ہوں۔ دوران سماعت ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ چھٹی پر ہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگایا گیا۔ ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد نے جواب دیا کہ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم سے متعلقہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے اگنور کر سکتی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ڈپٹی رجسٹرار سے استفسار کیا کہ کیا عدالتی حکم کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا۔ عدالت نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ منٹس کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ کاز لسٹ کیوں تبدیل کی گئی، اس حوالے سے کوئی تحریری ہدایت ہے تو وہ پیش کی جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ڈپٹی رجسٹرار سے استفسار کیا کہ تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے، دیگر مقدمات کیوں ڈی لسٹ کیے گئے ہیں، جس پر ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا کہ ریسرچ افسر کا نوٹ ہے کہ قانونی سوالات پر مبنی کیسز آئینی بینچ سنے گا۔ سپریم کورٹ نے بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس مقرر نہ ہونے کے معاملے پر ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامے میں کہا کہ بتایا جائے کہ مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت مزید ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ انعام منہاس محمد اعظم خان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جوڈیشل افسران، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر کی منظوری سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کو 1 سال کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 17 جنوری کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد محمد اعظم خان اور سینئر ایڈوکیٹ راجہ انعام امین کے ناموں پر غور کرنے کے بعد انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی تھی۔ خبر دیں گے، سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیے جانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن ایسا رویہ اپناتا ہے جو اس کے آئینی فرائض سے مطابقت نہیں رکھتا۔ الیکشن کمیشن سوچتا ہے کہ اسے دوسرے آئینی اداروں اور ووٹ کے بنیادی حق کو نظر انداز کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات جمہوریت کی زندگی ہیں اور الیکشن کمیشن انتخابی عمل کی دیانت داری کا ضامن ہے۔ الیکشن کمیشن کے آزاد انتخابی عمل کے بغیر جمہوریت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی مداخلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو جمہوریت کا غیر جانبدار محافظ رہنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اخبار ٹی وی سہولت بحالی، بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو اور ذاتی معالج سے چیک اپ کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل فرید عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا۔ متفرق درخواست فائل کی ہے، ہفتہ وار بیٹوں سے بات کرائی جائے، اخبار فراہم کیا جائے اور ذاتی معالج کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ذاتی معالج سے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ 10 جنوری 2025 کا آرڈر چیلنج کیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے فریقین کو جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے آئندہ ہدایت کی ہے کہ جیل نمائندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ اس کے ساتھ عدالت نے سماعت جمعرات 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اپڈیٹ کریں گے، دفتر خارجہ نے ناروے پناہ گزین کونسل کے سیکریٹری جنرل جان انگلینڈ کی جانب سے افغانستان کی انسانی صورتحال کی طرف توجہ مبذول کرانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مناسب ہوتا دنیا نے جنگ کے بعد افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا ہوتا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال
40 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی اور واپس بھیجے گئے افراد کے پاس رہائش کی قانونی دستاویزات نہیں تھیں۔ مغربی ممالک میں آبادکاری کے وعدے پر ہزاروں افغانوں کے کیسز پر پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں انسانی امداد کے لیے اقوام متحدہ کی فنڈنگ خطرناک حد تک کم رہی۔ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ خبر یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی صدارتی معافی نہ مل سکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کے آخری دن مزید 5 سزا یافتہ قیدیوں کو معافی دے دی۔ صدارتی معافی پانے والوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے 2 سزا یافتہ افراد کی سزاؤں کی مدت میں تبدیلی کی ہے۔ معافی پانے والوں میں ڈیرل چیمبرز، مارس موسیا، رویدات راکیبر، ڈان لیونارڈ اور کیمیا اسمتھ شامل ہے۔ صدر نے رابن پیپلز اور مشیل ویسٹ کی سزاؤں میں کمی کر دی ہے۔ خبر دیں گے اسلام آباد کی عدالت نے 26 نومبر کو احتجاج پر درج مقدمات میں 30 ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے ضمانت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تھانہ رمنا کے مقدمے میں گرفتار 30 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت کی جانب سے وکلا صفائی اور پروسیکیوشن کے دلائل مکمل ہونے پر ہفتے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کرم کے علاقے بگن میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے متاثرین کے لیے ہنگو میں عارضی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ہنگو کے مطابق علاقہ محمد خواجہ میں بگن متاثرین کے لیے کیمپ قائم کیا جائے گا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر ہزاروں خاندانوں کے لیے خیمہ بستی قائم ہوگی، جبکہ کیمپ کے قریب اسکول، مساجد، PHU اور دیگر سہولیات میسر ہیں۔ ڈی سی کا بتانا ہے PDMA خیموں سمیت دیگر سامان کے 22 ٹرک فراہم کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کو 4 ٹرک سامان مل گیا ہے۔ ڈی سی ہنگو نے کہا کہ قیام امن کے لیے نقل مکانی کرنے والے کرم متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ گزشتہ دنوں کرم کے علاقے بگن میں کھانے پینے کا سامان لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد حکام نے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا۔ خبر دیں گے حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی تقریب حلف برداری میں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ حیدرآباد پریس کلب کو اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ ملک میں آزادی صحافت کو فروغ ملنا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو شہید اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہمیشہ صحافیوں کو سپورٹ کیا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جتنی تنقید پیپلز پارٹی نے برداشت کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ مہم چلا کر میڈیا ٹرائل کیا گیا اور تشخص خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آزادی صحافت کا مطلب صرف جمہوری پارٹی ہی سمجھ سکتی ہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ مختلف اداروں میں صحافیوں پر جبر کیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ جھوٹی خبر پر بھی برداشت کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ شرجیل میمن نے صحت کی سہولیات کے حوالے سے کہا کہ سندھ کے اسپتالوں میں 100% میرٹ پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر صحت سندھ عزرا پچوہو کا کہنا ہے کراچی میں کورونا پھیلنے کی خبر غلط ہے۔ 100 افراد میں کورونا ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں 7 میں کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ عزرا پچوہو کا کہنا تھا موسمی فلو اور انفلوئنزا میں مبتلا لوگوں کو احتیاطاً کورونا ٹیسٹ کروایا گیا تھا۔ کورونا پازیٹیو لوگوں میں فلو کی ہلکی علامات پائی گئی تھیں۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کورونا میں مبتلا افراد کو ہلکی علامات کے سبب گھر بھیج دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں اب کورونا کو فلو کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کورونا اب موسمی فلو کی طرح ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اینٹی کرپشن عدالت نے رمضان شوگر مل ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل سے بریت کی درخواست پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس پر سماعت کی۔ شہباز شریف کی جگہ ان کے پلیڈر انوار حسین حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ دوران سماعت معاون وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ شہباز شریف کے سینئر وکیل امجد پرویز آج دلائل کے لیے دستیاب نہیں، مہلت دی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز سے بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے توڑ پھوڑ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کی عبوری ضمانت میں 14 فروری تک توسیع کر دی۔ اسد قیصر پر 26 نمبر چنگی توڑ پھوڑ کیس میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ اے ٹی سی جج نے اسد قیصر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اسد قیصر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تاہم وکیل صفائی عائشہ خالد نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ خبر دیں گے، کراچی کو پانی فراہم کرنے والے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی پمپنگ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شہر کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی بریک ڈاؤن کا نوٹس لیا ہے کہ الیکٹرک کو فوری اقدامات کرنے اور بجلی بحال کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا بتانا ہے کہ شہر کو متبادل لائنوں سے پانی کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ بریک ڈاؤن کے باعث لائن نمبر 1 اور لائن نمبر 5 متاثر ہوئیں۔